السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ محترم دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، علم کی مجلس جس میں ہم اور آپ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کا یہاں اس سے گھر میں بیٹھنا، دین کی کچھ باتیں سننا سنانا قبول فرمائے۔ دینی بھائیوں، پچھلے ہفتے درس کا آغاز کیا گیا اور اربعین نووی کی پہلی حدیث جو انتہائی اہم حدیث ہے، اس حوالے سے بہت کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی۔ ہم اس مکمل حدیث کے آدھے ٹکڑے پر بات کر چکے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑے سے اعادے کے ساتھ بقیہ باتیں آج مکمل کی جائیں گی۔ محترم حاضرین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ہم نے بارہا اس پر سنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے خود سنا۔ عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ میں نے خود سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے: انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال کا مطلب عمل کی جمع اعمال۔ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے اعمال الگ الگ طرح سے صادر ہوتے ہیں۔ کچھ اعمال ہیں جو ہم زبان سے انجام دیتے ہیں، کچھ اعمال ہیں جنہیں ہم دل سے انجام دیتے ہیں، اور کچھ اعمال جو ہم اعضائے جسمانی سے انجام دیتے ہیں، اسی لیے انہیں اعمال کہا گیا۔ ان سب کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر۔ ایک آدمی بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یہ زبان کا ایک عمل ہے، زبان سے تلاوت کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، زبان سے اس کی آواز آ رہی ہے، یہ زبان کا عمل ہے۔ لیکن یہ بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ نیت طے کرے گی کہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا۔ دل کا عمل ہے، ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں خالص اللہ کے لیے، دکھنے والی چیز نہیں ہے، ہمارے دل کا عمل ہے۔ ہمارے دل میں اللہ سے متعلق بہت اچھا حسن ظن ہے، اپنے رب پر ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اپنے رب سے حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جب ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہم مومن ایک دوسرے کے تعلق سے حسن ظن رکھیں، تو اب بتائیں رب کتنا مستحق ہے کہ اس سے ہم حسن ظن رکھیں۔ ایک انسان سے حسن ظن رکھنے کی جب بات کہی گئی ہے تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، ہمیں شفا دیتا ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، وہی پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے اور بے انتہا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کتنا حق رکھتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ کبھی ایسا نہ سوچے کہ میرا رب میرا کچھ غلط کر رہا ہے، گمان میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ ہمیشہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب مہربان ہے اور وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ یہ عمل کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل، دل کا عمل ہے۔ تو ایسا ہی اعمال کا جو لفظ آیا وہ اس لیے کہ ہمارے
اعمال الگ الگ جگہ سے صادر ہوتے ہیں. ہم کچھ عمل زبان سے انجام دیتے ہیں، کچھ دل سے انجام دیتے ہیں، کچھ اعضائے جسمانی دوسرے اعضائے جسمانی سے انجام دیتے ہیں. تو فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. یعنی اللہ کے یہاں ثواب کا یا عقاب کا، سزا کا یا اجر کا بندہ مستحق کس بنا پر ہوگا؟ نیت کی بنا پر. جیسی نیت ہوگی اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا. نیت ٹھیک تھی تو اچھا، اور نیت بری ہے تو پھر اس کا وبال ہوگا. بہرکیف اس حوالے سے ہم تفصیل سے بات پچھلے درس میں کر چکے ہیں. ایک مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ خالص اللہ کے لیے جو عمل انجام دیا جاتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمل اللہ ہی کے لیے انجام دینے کے ساتھ ساتھ اس میں دوسری چاہت بھی رکھی جا سکتی ہے، کچھ اور بھی چاہا جا سکتا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ. وہ برائی نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. دلیلوں سے سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ جس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو جائے یا اس کی عمر بڑھ جائے، فلیصل رحمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو جائے، اس کی عمر بڑھ جائے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریاں جوڑے. اب بتائیں رشتہ داری جوڑنا یہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کے لیے کریں گے نا، اللہ کی رضا ہی کے لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا جب ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں گے، رشتہ داریاں نبھائیں گے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے. لیکن اس حدیث میں 2 لالچ اور دے دی گئی ہے، 2 لالچ اور دی گئی ہے. کیا؟ کہ مال میں اضافہ ہوگا اور عمر میں اضافہ ہوگا. اب مال میں اضافہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں. مال میں اضافہ ہوگا کہاں؟ یہی دنیا میں ہوگا نا. کیا پتہ چلا؟ یہ لالچ کیوں دی جا، اگر اس کی نیت نہیں کر سکتے تو لالچ کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر اس کو چاہا ہی نہیں جا سکتا تو یہ لالچ دی کیوں جا رہی ہے پھر؟ نہیں، ایسا نہیں. آدمی کے دل میں دنیا کی بھی محبت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ نے بتایا کہ لوگوں کے لیے محبوب بنا دیا گیا ہے، لوگوں کو پسندیدہ بنا دیا گیا. ان کے نزدیک کیا کیا چیزیں ہیں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ، عورتیں محبوب ہوتی ہیں، بچے محبوب ہوتے ہیں. والقناطیر المقنطرہ، خزانے محبوب ہوتے ہیں، سونا محبوب ہوتا ہے، چاندی محبوب ہوتی ہے. والخیل المسومہ، گھوڑے محبوب ہوتے ہیں یعنی سواریاں. والانعام، چوپائے محبوب ہوتے ہیں، کھیتی باڑی اچھی لگتی ہے. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو یہ چیزیں محبوب ہوتی ہیں. صرف ان کے لیے کرنا یہ عیب کی بات. لیکن اگر اللہ ہی کے لیے کیا جائے اور اللہ نے اس میں وعدہ کر رکھا ہو کہ ہم یہ بھی دیں گے، تو اس کی اگر لالچ دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو نیت کی خرابی نہیں کہیں گے. یہ نیت کی خرابی نہیں ہے، اللہ نے بتایا ہی اسی لیے، رغبت دلائی اس کا ذکر کر کے. جیسے اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں، اپنے رب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کتنا سمجھایا اپنے قوم کے لوگوں کو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ میں نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، استغفروا ربکم انه کان غفارا. پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ غفار ہے، گناہوں کو معاف کر دے گا. اب دیکھیں توبہ اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ خلوص ہونا چاہیے نا، تبھی تو توبہ قبول ہوگی. تو بندہ مخلص بن گیا، توبہ کر رہا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے. لیکن پھر آگے کیا چیزیں ہیں؟ کچھ لالچ بھی دی گئی ہے.
یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے موسلادھار بارش ہوگی، پانی کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں پانی ملے گا۔ اب صبح سے لے کے شام تک غور کریں، پانی کے بغیر ہمارا کچھ نہیں چلتا۔ سب سے پہلے صبح سو کر اٹھیں گے، سب سے پہلے پانی کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو وضو کرنا ہے، آپ باتھ روم کے اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے، پانی کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، آپ چائے ناشتہ کریں گے، پانی کی ضرورت ہے، کھانا پانی کریں گے، پانی کی ضرورت ہے۔ یعنی پانی ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اس کو حیات کہا گیا ہے۔ اس سے کیا کہا گیا؟ حیات، وہ زندگی ہے۔ یہ ہماری ضرورت پوری ہوگی استغفار کی وجہ سے، مخلص رہنا توبہ میں۔ لیکن یہ جو لالچ دی گئی ہے نا، اگر اس کا بھی خیال آتا ہے تو یہ نیت میں خرابی نہیں ہے، یہ سمجھانا مقصود ہے۔ یہ نیت کی خرابی نہیں، نیت کا بگاڑ نہیں ہے۔ ہاں خالی اسی لیے کر رہا ہے کہ اس لیے توبہ کروں گا تاکہ یہی چیزیں مل جائیں، اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں، اللہ کی رضا کی چاہت نہیں، تو پھر یہ عیب کی بات ہے، یہ جائز و درست نہیں ہے۔ لیکن اصل اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے، اس کے بعد خیال آتا ہے دنیا کے بھی کسی فائدے کا، تو اگر حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے یا شریعت میں اس کا ذکر ملتا ہے تو وہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ ایک آدمی جہاد میں جاتا ہے، میدان جہاد میں خالص اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن پتہ ہے کہ بعد میں اگر ہم فتح یاب ہوئے تو ہمیں مال غنیمت ملے گا، اس کا خیال آتا ہے بیچ بیچ میں اس کے دل میں، تو اس سے اس کے نیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے۔ لیکن صرف اسی لیے جا رہا ہے کہ مال غنیمت بٹوروں گا، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو پھر یہ عیب کی بات ہے۔ تو نیت سے متعلق چونکہ بات چل رہی تھی، اس لیے یہ تھوڑا بہت فرق سمجھنا چاہیے۔ رمضان میں اللہ کے فضل و توفیق سے تراویح پڑھاتے ہیں، حفاظ کرام آتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ تراویح ویسے بھی پڑھنی ہے، ہم پڑھائیں گے تو قرآن بار بار دہرائیں گے، کثرت سے قرآن کی تلاوت ہوگی، لیکن پتہ ہوتا ہے کہ بعد میں کچھ ہدیہ تحائف بھی ملتا ہے۔ اصل مقصود وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اصل اسی لیے پڑھا رہے تھا کہ ہدیہ ملے، تحفہ ملے، روپیہ پیسہ ملے۔ اصل یہ ہے کہ عبادت انجام دینی، ہمیں اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنی، ساری چیزیں بعد میں ملتی ہے، اچھی بات ہے، وہ ثانوی درجے میں وہ چیز آتی، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو نیت پر سوال اٹھا دینا کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے، اس میں تفصیل سے علم ہونا چاہیے۔ ہر جگہ ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے، ویسے بھی نیت پر سوال اٹھانا نہیں چاہیے، کسی کی نیت کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے۔ نیت دل میں ہوتی ہے نا، تو دلوں کا بھید کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اب کسی کی نیت پہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں تو یہ اس ناحیے سے بھی عیب ہے، گناہ کی بات ہے کہ آپ کو کیسے پتہ سینے میں کیا چل رہا ہے؟ آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اس لیے بہت واضح انداز میں سمجھ میں آتا ہو کہ آدمی غلط کر رہا ہے تو بھی اس کے صرف عمل پر ٹپڑی کی جا سکتی ہے کہ تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، نیت پر نہیں۔ کبھی کبھی بہت اچھی نیت سے بھی آدمی غلط کام کر جاتا ہے، لیکن نیت اس کی خراب نہیں ہوتی ہے۔ تو نیت سے متعلق یہ کچھ باتیں ضروری تھیں جو اللہ کے فضل و توفیق سے ذکر کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کے بعد اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی بھائیوں، حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، کہ جس کی ہجرت اللہ کی جانب ہو، اس کے رسول کی جانب ہو، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہی ہوگی۔ اچھا، اللہ کی طرف ہجرت کا کیا مطلب؟ کوئی ہجرت بتائیں آپ جہاں کسی نے اللہ کی طرف ہجرت کی ہو، کسی کی ہجرت بتائیں۔ اللہ کی جانب ہجرت کا کیا مطلب؟ جی، شرک سے توحید کی طرف، اور جی اللہ کے لیے، اللہ کی جانب ہجرت کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ مکہ سے مدینے آئے کہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ تک ہجرت کا مطلب یہ کہ الی مرضات اللہ، اللہ کی محبوب چیزوں کی جانب ہجرت، اللہ کی محبوب یا اللہ کی مرضی کے حساب سے ہجرت ہو۔ اسے اللہ نے یہ شرف دیا کہ اسے کہہ دیا کہ میری محبوب چیزوں کی جانب آنا گویا مجھ تک آنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی
اللہ کے محبوب عمل کی جانب جانا یہ اللہ تک جانا ہے۔ ہم ابھی اپنے گھروں سے نکل کر کہاں آئے ہیں؟ ہاں، اس گھر میں آئے، اللہ نے اس گھر کو کہہ دیا کہ بیت اللہ ہے۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کو یہ جگہ محبوب ہے، تو اس محبوب جگہ کو اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کی اضافت اللہ نے اپنی جانب کر لی، اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اس کی اضافت، اس کی نسبت اپنی جانب کر لی۔ احب البلاد الی اللہ مساجد، سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک، سب سے محبوب جگہ کون سی ہوتی ہے؟ مسجد ہوتی ہے۔ تو اللہ تک ہجرت کا مطلب یہ ہے اللہ کے نزدیک جو محبوب چیزیں ہیں ان تک پہنچنا، یا اللہ کی رضا کی خاطر ان چیزوں کو چھوڑ دینا، ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو اللہ کو ناخوش کرتی، اللہ کی رضا کے خاطر ان کو چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے ایسا کیا تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی جانب ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس نے کوئی چیز چھوڑی ہو دنیا پانے کے لیے، لدنیا، دنیا پانے کے لیے۔ اب دنیا مطلب یہ کہ دنیا کی کوئی چیز، دنیا کا کوئی سامان، دنیا کا کوئی فائدہ، یہ پانے کے لیے کچھ چھوڑا ہو، تو فرمایا کہ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہو، فَهِجْرَتُهُ، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی ہجرت مانی جائے گی؟ نہیں۔ اللہ کی طرف ہجرت مانی جائے گی؟ نہیں۔ رسول کی جانب ہجرت مانی جائے گی؟ نہیں۔ کس کی طرف؟ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جو بھی ہو، جس چیز سے، جس غرض سے ہجرت کیا وہی مانا جائے گا۔ گرچہ بظاہر دکھنے میں آتا ہو کہ ایک آدمی مکہ چھوڑ کر مدینے آیا ہے، مکہ چھوڑ کر مدینے آئے، تو اگر اللہ کی رضا کی خاطر آیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے آیا ہے، تو وہ ہجرتہ الی اللہ ورسولہ ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے۔ لیکن دوسری نیت سے اگر آیا ہے، دوسرے غرض سے اگر آیا ہے، تو جس غرض سے آیا اسی میں اس کو لکھا جائے گا، جس غرض سے آیا ہے اسی غرض میں اس کو لکھا جائے گا کہ یہ آدمی یہاں سے یہاں شفٹ ہوا ہے اس کام کے لیے، یہاں سے یہاں گیا کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے۔ وہ اللہ اس کے رسول کی ہجرت نہیں مانی جائے گی۔ دینی بھائی، یہ تو حدیث متعلق اس کا ترجمہ ہوا۔ آئے تھوڑی تفصیل سے اس چیز کو ہم دیکھیں۔ اگر ہم یہ سوال کریں کہ ایک جملے میں بتائیں کہ ہجرت کسے کہتے ہیں، کیا جواب دے سکتے ہیں؟ علماء نے لکھا ترک ما نہى اللہ عنہ، ترک ما نہى اللہ عنہ، ہر اس چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا جس سے اللہ نے روک دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہجرت۔ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے اللہ نے روک دیا ہے، یہی ہجرت ہے، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث دیکھیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم، کامل مسلمان، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں۔ کامل مسلمان، ایک کمپلیٹ مسلمان اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ کنٹرول میں رہیں، اس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر پیر سے کوئی مارے، پیر سے تکلیف دے تو، ہاتھ و زبان کنٹرول میں ہو، پیر سے کوئی مار رہا ہے تو، یہ اس طرح کی حدیثوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس میں لفظ لفظ پکڑ کر کے اور کہیں نہیں اسی کا ذکر آیا ہے اور یہی اس سے مراد ہے، نہیں، یہ ظاہری معنی لے کر کے اچھلنا کودنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے متعلق علم حاصل کر، چونکہ اکثر اذیت زبان سے دی جاتی ہے اور ہاتھ سے دی جاتی ہے۔ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی تکلیف کس سے پہنچاتا ہے؟ زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کا جب ذکر آ گیا تو دوسرے اعضاء تو بدرجہ اولا اس میں شامل ہیں۔ جب آدمی کو زبان اور ہاتھ چلانے کی اجازت نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف، تو دوسرے چیزیں جو عام طور پہ استعمال میں بھی نہیں آتی ہیں یا نہیں یوز کی جاتی ہیں، تو اس میں خود بخود شامل ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ۔ اس کے بعد اگلا ٹکڑا دیکھیے، والمہاجر، اور مہاجر من حجر ما نہاہ اللہ عنہ، مہاجر اسے کہتے ہیں جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جس سے اللہ نے منع کر دیا، اس کو کہتے ہیں مہاجر۔
ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اب بتائیں گانا سننے سے اللہ نے منع کیا کہ نہیں کیا؟ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، اگر نہیں سنتے بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن یہ چھوڑ دینا یہ کیا ہجرت ہے، یہ کیا ہے ہجرت۔ ترک ما نہی اللہ، ان چیزوں کو ترک کر دو جس سے اللہ نے روک دیا۔ فلمیں دیکھتے ہیں، فلم دیکھنے کے عادی ہیں، شوقین ہیں، اگر فحاشیت، بے حیائی، ضیاء وقت ہے، یہ آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو کیا ہے یہ ہجرت ہے، یہ ہجرت ہے۔ ان چیزوں کو ترک کر دینا جس سے اللہ نے روک دیا ہے۔ بہت سارے بھائی ہیں بری صحبت میں، برے سرکل میں رہنے کی وجہ سے، یا صحیح موقع پر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اسموکنگ کرتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں، حتیٰ کہ اچھا نہیں لگتا یہ کہنا، لیکن ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں۔ ترک کرنا ہے، اس کو چھوڑ دو، کس کے لیے؟ الی اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی پر چھوڑ دو اس کو۔ یہ ہجرت ہے، یہ کیا ہے ہجرت ہے، چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کس لیے ہوا گیا تھا؟ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، یہ جانے میں صرف جانا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ جانا اس لیے تھا تاکہ اللہ کی رضا پا سکے، تاکہ اللہ کو خوش کر سکے۔ ایسا نہیں تھا کہ مکہ کی آب و فضا یا مکہ کی آب و ہوا وہ ایسی ہو گئی تھی کہ وہاں سانس نہیں لیا جا سکتا تھا، وہاں تکلیف، وہاں بیماری، ایسا نہیں تھا، وہاں دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے تو حکم ہوا کہ چھوڑ دو۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے جس چیز میں بھی ہم دین پر عمل نہیں کر پا رہے اس کو چھوڑ دیں، وہ کیا ہے؟ وہی ہجرت ہے۔ دیندار بننا اپنے خواہشات کو ترک کر کے یہ مطلوب ہے، دین پر آ جاؤ اپنے نفس کو کچل کر کے، یہ مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ تو مکہ سے چھوڑ کر کے مدینے کے صحابہ کرام گئے ہی اسی لیے تھے کہ یہاں مکمل طور پہ صحیح معنوں میں دین کو ہم جس طرح سے برتنا چاہیے، دشواریاں آ رہی، دقتیں پریشانیاں آ رہی، لوگ نہیں کرنے دے رہے ہیں، چھوڑ دو اس شہر کو، ایسی جگہ چلو جہاں اس پر عمل کر سکیں، اور ہم آزاد ہیں، صحت مند ہیں، ہم خود ہی اپنے ان چیزوں کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ یہ افسوسناک ہے کہ نہیں ہے؟ افسوسناک ہے۔ یہ ہجرت ہے کہ آدمی گانا سننا چھوڑ دے، اسموکنگ کرنا چھوڑ دے۔ کتنا روپیہ ہمارا برباد ہوتا ہے، کتنا روپیہ پیسہ برباد ہوتا ہے۔ کسی موقع پہ میں نے حساب ایک لگایا تھا کہ ڈیلی جو لوگ اس طرح کی یعنی پان، بیڑی، گوا، گٹکا، سگریٹ یا جو بھی اس کی کمپنیاں بدلتے رہتی ہیں، نام بدلتے رہتے ہیں، ڈرگس کہہ لیجیے آپ، جو بھی اس کی شکلیں ہیں، اس میں جو لوگ مبتلا رہتے ہیں، یومیہ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں تو ڈیلی 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں، یعنی ماہانہ 3000 روپیہ خرچہ کرتے ہیں۔ کتنا؟ 3,000 روپیہ مہینے کا ایک آدمی کا خرچہ رہتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں اگر اسی کو پابند کر دیا جائے کہ ہر مہینے آپ کو مسجد میں 3000 دینا ہے تو آدمی کو بہت بھاری لگے گا، بہت بھاری لگے گا۔ 100 لوگ ایک محلے میں تیار ہو جائے تو مہینے میں 3 لاکھ روپیہ آئے گا مسجد میں، اور 100 لوگ ہوں گے جو پیتے کھاتے ہیں، ڈیلی 100 روپیہ خرچہ کرتے ہیں، یعنی مہینے کا 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ ایک مسجد کے مصلیان سگریٹ، پانی یا دوسری چیزوں میں کیا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ کبھی حساب جوڑو، بہت لمبا حساب جاتا ہے اس کا کہ 3000 روپے ایک آدمی اگر منتھلی کرتا ہے، سال کا 36,000 ہو گیا، وہ کہ نہیں، 12 یا 36، 10 سال میں 3,60,000 ہو گیا، یا اور ہو جائے گا۔ اگر ایک سال کا 36,000 ہوا تو 10 سال میں 3,60,000 ہوا کہ نہیں ہوا ایک آدمی کا۔ گھر میں 5 لوگ اگر ایسے اس کے عادی ہیں تو باپ بھی عادی، بیٹا بھی عادی، بھائی بھی عادی، کتنا ہو گیا؟ 10 لوگ بھی اگر 5 لوگ بھی اس کے عادی، 15-20 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ صرف 10 سال کی عمر میں 20-25 لاکھ روپے ایک فیملی سگریٹ اور پانی، بیڑی، گٹکا میں ختم کر دیتی، اتنی بڑی رقم، اور پھر پورا محلہ جوڑے تو پتہ نہیں کہاں تک تعداد پہنچے گی۔ بہرکیف تو بات یہ آئی کہ ان چیزوں کو ترک کر دینا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ اس کی تعریف میں ایک تعریف یہ ہے، ہی الخروج فی سبیل اللہ من دار الکفر الی دار الاسلام ومن دار شدید الفتن الی دار اقل منہ فتنۃ، کہ اس اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راہ میں دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں جانا، دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانا، یا اس جگہ سے چلے جانا جہاں فتنہ زیادہ ہو، ایسی جگہ جہاں پر فتنے کم ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
ہجرت کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ گناہ اور معاصی کو ترک کر دینا یہی اصل مقصد ہے، محض جگہ بدلنا یہ مقصود نہیں ہے، محض جگہ بدلنا یہ مطلوب نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ ایسے انوائرمنٹ، ایسے ماحول، ایسے علاقے میں بندہ جائے جہاں جا کر کے دین اپنا سکے، جہاں پہنچ کر کے دین پر عمل کر سکے، یہ اصل مقصد ہے اس ہجرت کا بھی جو ہجرت کی گئی۔ مکہ چھوڑ کر مدینے آنے کا مقصد وہ تھا کہ دین پر عمل کریے۔ مکہ سے حبشہ کی طرف صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے بھیجا، کیوں؟ تاکہ وہاں تم اپنے دین پر عمل کر سکو۔ اس حوالے سے واقعہ دیکھیں، بات کچھ اور واضح ہوگی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیا۔ کتنا قتل کیا؟ 99 قتل کر دیا۔ اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فسأل عن اعلم اہل الارض، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس وقت سب سے زیادہ جانکار عالم کون ہے؟ جانکار عالم کون؟ پہلے علم حاصل کرنے سے پہلے یہ پتہ لگاؤ کہ کہاں جا کے علم حاصل کریں۔ پہلے پتہ لگاؤ کہ علم حاصل کہاں کریں۔ علاج کرانے سے پہلے آدمی پتہ لگاتا نا کہ اس مرض کا بہترین ڈاکٹر کون ہے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر کون ہے، پہلے پتہ لگاتا ہی نہیں لگاتا، ایسے کہیں بھی جا کر کے علاج کرانے لگتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے سے پہلے یہ پتہ لگاؤ کہ علم کس سے حاصل کریں، ورنہ علم بانٹنے والے بھی دنیا بھر کے لوگ ہیں۔ پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کی فکر صحیح ہے، جو منہج سلف کے مطابق قرآن و حدیث سمجھتا ہے، اس سے علم حاصل کیا جائے گا، ہر کسی سے نہیں۔ عقلانیت زدہ لوگوں سے، بدعات میں مبتلا لوگوں سے، خوارج کی فکر اپنائے ہوئے لوگوں سے، ان سے علم نہیں حاصل کیا جائے گا، ورنہ وہ یہی قرآن حدیث پڑھ کر کے آپ کو دوسری راہ پہ ڈال دیں گے، اپنے عقل کے مطابق استدلال کر کے، بجائے اس کے کہ دیکھیں کہ صحابہ نے کیا سمجھا تھا۔ وہ اپنے عقل، اپنے مزاج اور اپنے اعتبار سے استدلال کر کے آپ کو دین بتا دیں گے۔ حالانکہ دین کیا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول نے سکھایا، صحابہ کو جو سکھایا تھا اس کو اپنائیں گے تو وہی دین ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں خرافات ہیں۔ بہرکیف تو فسأل عن اعلم اہل الارض، زمین کے جانکار آدمی کے بارے میں پوچھا۔ فدل علی رجل، ایک آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ آدمی جا کے اس سے پوچھ لو۔ ان کے پاس گیا، اچھا اس آدمی کے بارے میں کہ بہت زاہد، بہت متقی، بہت پرہیزگار، بڑا عبادت گزار تھا، تو لوگوں کو لگا کہ انہیں سے پوچھ لینا چاہیے، تو اسی کے بارے میں بتا دیا۔ یہ آدمی گیا ان کے پاس اور اس کے بعد پوچھا کہ پہلے بتایا کہ انی قتلت 99 نفسا، میں نے 99 قتل کیا ہے، فہل لی من توبہ، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ تو اس نے جواب کیا دیا، بعد 99 نفسا، 99 لوگ کو مارنے کے بعد توبہ کرنے آئے ہو، 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد تم توبہ کرنے آئے ہو، یہ اس کا جواب تھا۔ قال فانتزع سیفہ فقتلہ، اپنی تلوار کھینچا اور اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ فاکمل بہ المئہ، اس طرح سے کیا ہو گیا، کتنی گنتی ہو گئی؟ پوری سنچری بن گئی، 100 لوگوں کو مار دیا اس نے۔ اب یہ جو 100 لوگوں کو مار دیا، تو 99 پہ اگر اس آدمی کو احساس تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو یہ ایک اور مار دینے کے بعد تب احساس نہیں ہوگا، اور بے چین ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ وہ تو نکلا تھا توبہ کرنے، وہ تو اس نے بات ہی ایسے کہہ دی کہ اس نے مار دیا اس کو۔ پھر سے احساس ہوا، پھر اس کے بعد فسأل عن اعلم اہل الارض، پھر سے پوچھا بھائی کوئی جانکار بتاؤ جس کو بہت علم ہو، مجھے توبہ کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی کی طرف اس کو بتایا گیا، وہاں بھی گیا، وہاں بھی وہی بات ہوئی۔ کہا ویحک ومن یحول بینک وبین التوبہ، کہ آپ کے اور آپ کے توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ آپ توبہ کرنا چاہتے ہو، توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے، اس بیچ میں کون آ کے کہے گا، اس میں آ کے کون آ کر کے کہے گا کہ نہیں تم توبہ مت کرو، اللہ کا توبہ قبول نہیں کرے گا؟ آپ کے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ اور یہ حقیقت ہے، یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، ہم خود کسی نیکی کی راہ پر رہتے ہیں یا دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے دوسرے بھائی کے تعلق سے ہمارے ذہن میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ آدمی تو ایسی زندگی بھر رہے گا، لیکن ایسا بالکل نہیں۔ دیکھیں حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک بہت بگڑا ہوا آدمی بھی ہماری نظروں کے سامنے رہے تو ہمیں یہی امید رکھنا چاہیے کہ آدمی ایک نہ ایک دن سیدھی راہ پر آ جائے گا، اور اس پر مسلسل کام کرتے رہنا چاہیے۔ اب ایک جملہ آپ سنتے ہوں گے کہ مسجدوں میں بزرگ رہتے ہیں، یعنی بوڑھے بڑے بزرگ ہی نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، نوجوان نماز نہیں پڑھتے ہیں، نوجوان گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، بڑے بزرگ کی خالی نماز پڑھتے ہیں، ایسی باتیں آتی ہیں؟
تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کب سے سنتے آ رہے ہیں؟ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. تو اس وقت کے بوڑھے کہاں ہیں؟ اس وقت کے بوڑھے اب قبرستان پہنچ گئے. آج یہ جو بوڑھے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ یہ ہمارے بچپن میں جو جوان تھے وہی لوگ تو ہیں. یا آج جو جوان گھوم رہے باہر، جب ہم بوڑھے ہوں گے تو وہ مسجد آ جائیں گے. تو یہ ایسا نہیں، ایک آدمی اگر سدھرتا نہیں تو مسجد بھری کیسے رہتی ہے، مسجد آباد کیسے رہتی ہے؟ ایک وقت ہوتا ہے کہ نوجوان صحیح راہ پر آ جاتا ہے. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم ابتدا ہی سے اسلام پر رہیں، اسی کے ہم پابند بھی ہیں. لیکن مایوسی پھیلانے والی بات کرنا یا یہ سوچنا کہ کبھی آدمی سیدھی راہ پر نہیں آ جائے گا، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. بہرکیف تو دیکھیے اس کو احساس ہوا، عالم سے اس نے فتویٰ پوچھا، عالم نے بتایا کہ تمہارے اور توبہ کے درمیان کون آ سکتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی، وہی بات محل استدلال ہے، اسی لیے یہ حدیث پیش کی جا رہی. انہوں نے جو بات کی وہ دیکھیے کیا کہا، اخرج من القریۃ الخبیثۃ التی انت فیہا الی القریۃ الصالحہ قریۃ کذا وکذا. کہا کہ تم ایک کام کرو، تم اس خبیث بستی سے نکل جاؤ، اس خبیث بستی سے جہاں تم رہتے ہو، اس خبیث بستی کو، اس گندی بستی سے تم نکل جاؤ الی القریۃ الصالحہ، ایک صالح پاکیزہ بستی کی جانب. کیا کروا رہے؟ ہجرت. یہ کیا کروا رہے؟ ہجرت. یہ ماحول چھوڑو، اس ماحول میں رہو گے تو صالح نہیں بن سکتے. اس ماحول کو چھوڑ کر کے ایک دوسرے ماحول میں جاؤ جو صالح ماحول ہو. آج دیکھیے ایک بھی بڑا فتنہ نا کہ ہم دیکھتے ہیں ایسی کالونی میں گھر لینا ہے جہاں بہترین گارڈن ہو، ایسی جگہ پہ جا کر کے اپنی فیملی کو رکھنا ہے جہاں 24 گھنٹہ لائٹ ہو، 24 گھنٹہ پانی ہو، کشادہ سڑکیں ہوں، ساری سہولات کی لسٹ بنا لیتے ہیں. اور پھر جا کر کے کہاں لے لیتے ہیں گھر؟ ایسی جگہ پہ جہاں اذان تک نہ سنائی دیتی. ہیں ایسے مسلمان. آپ جائیے ڈومبے والی سائڈ میں، وہاں پلاوا سٹی کی طرف، پلاوا سٹی اس طرف جو بنا ہوا ہے، لودھا کی طرف جائیے، دیکھیے بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جہاں دنیاوی اعتبار سے بہت ساری سہولتیں ہیں. آدمی چلا جائے تو یقین نہ ہے کہ میں کس شہر میں آ گیا ہوں. لیکن اذان نہیں دی جا سکتی، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اسلامی تہذیب و ثقافت کے مطابق نہیں رہا جا سکتا. اب ایسی جگہ پر کسی عالم سے فتویٰ پہلے پوچھا، ایسی جگہ پہ جا کے رہا جا سکتا ہے؟ نہیں رہا جا سکتا، جائز ہی نہیں ہے. ایسی جگہ پہ جا کر کے آباد ہو جانا جہاں دنیا کی تمام تر سہولتیں گرچہ ہوں لیکن دین مٹ جائے، ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، ایسی جگہ پہ جا کر کے رہنا جائز و درست نہیں ہے، جائز ہی نہیں. آپ وہ یہ نہ حوالہ دیں کہ وہاں اتنی اچھی اچھی سڑکیں ہیں، روڈ ہے اور پانی 24 گھنٹہ ہے، بجلی 24 گھنٹہ ہے، یہ سب حوالے نہ دیں، یہ سب حوالے نہ دیں. ہاں مسلم بستیوں میں بھی کوشش کرنی چاہیے، یا ایسی بستیوں میں بھی جہاں بھی انسان رہتا ہے، یہ تو ضرورتیں ہیں، اچھے سے اچھے درجے پہ رہنی چاہیے، اس کے لیے کوشاں رہنا چاہیے. لیکن دنیا کی سہولتیں دین پر ترجیح نہیں دی جا سکتی ہیں. کہ آپ کے بچے کان ترس گیا ہو، وہ 10 سال 12 سال تک اذان ہی نہ سنتے ہو، کبھی کبھار کہیں رشتہ دار کے یہاں گئے تو اذان سن لیا، ان کو نماز کا طریقہ نہ معلوم، تو مسجد دیکھی ہی نہیں، وہ چونکے رہتے ہو کہ یہ کون سا عمل کیا جا رہا ہے، نہ اذان جانتے نہ نماز جانتے نہ قربانی جانتے. نہیں جائز ہے. چھوڑو اس بستی کو، ہجرت کرو وہاں سے. کیا کرو وہاں سے؟ ہجرت کرو. ایسی جگہ پہ جا کر کے رہو جہاں دینی انوائرمنٹ ہو، جہاں دینی انوائرمنٹ. وہ بچے بچپن سے آنکھ کھولیں گے دیکھیں گے عادت ہے کپڑے پہن کر کے وہاں خواتین گھومتی ہیں، تو ان کے اندر یہ غیرت آئے گی کہ ایسا نہیں رہنا چاہیے. ان کو تو عادت کا حصہ ہوگا، ان کی عادت کا حصہ ہوگا، ان کو بے حیائی نہیں معلوم ہوگی. وہاں پوجا پاٹ ہوتا ہے، وہاں دوسرے غیر دھرم کے لوگ کے جو بھی طور طریقے ہیں وہ دیکھیں گے، ان کو ان کی ہیبٹ پڑ جائے گی، ان کو برا نہیں لگے گا، ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں رہے گی. وہ نہیں سمجھیں گے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. تو ایسی جگہ پر رہنا جہاں رہ کر کے تمہیں اپنے دین سے سمجھوتا کرنا پڑ جائے، یہ جائز و درست نہیں ہے. دینی بھائی اس حوالے سے علماء کے اقوال کی روشنی میں 3 باتیں سمجھیں آپ. ہجرت جو کی جاتی ہے وہ کہاں سے کہاں کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے. نمبر 1، الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام. دار الکفر، دار الحرب، جہاں یعنی مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہو، مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہو، یا ان کے دین پر ان کو عمل کرنے نہ دیا جاتا ہو، ایسی جگہ سے ہجرت کر کے دار الاسلام جہاں سلامتی ہو، امن و امان ہو، دین پر عمل کیا جائے، ایسی جگہ پہ جانا یہ فرض ہو جاتا ہے.
فرض ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب اس طرح کے حالات بن جائے۔ آج کے اس ماحول میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہاں فرض ہو گیا ہے، کبھی اللہ نہ کرے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھ کے، علماء رہیں گے، جیسی ضرورت رہے گی ویسے اس کا فتویٰ دیا جاتا ہے اپنے اپنے زمانے میں۔ تو اگر یہ ماحول کہیں بن جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایسی ایک چیز یہ ہے کہ الخروج من ارض البدع فإن المنکر اذا لم، کہتے ہیں کہ بدعت، ایسی جگہ جہاں بدعت پھیل گئی ہو وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جانا جہاں سنتوں پر عمل ممکن ہو، یعنی صرف کفر کی وجہ سے نہیں، اگر کسی علاقے میں بدعتی بھر گئے ہیں تو وہاں سے بھی ہجرت کر لی جائے گی، کیونکہ ان کی بدعات کے زد میں ہم بھی آ جائیں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر اس پر قابو پانا ممکن نہ رہ جائے، اگر قابو پانا ممکن ہے، آپ عالم ہیں، آپ کے ساتھ ایک ٹیم ہے جو بدعات کو مٹا دے گی، بدعات پر قابض ہو جائے گی یا بدعات کو ختم کر دے گی، تو ہجرت کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر آپ وہیں ٹھہریں، وہاں کے لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں، ان کو صحیح دین کی طرف لے کر کے آئیں، آپ کو وہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ خدشہ ہو کہ ہم خود ہی اس کی زد میں آ جائیں گے تو وہاں سے نکل لیجیے۔ کیا کریں؟ وہاں سے نکل لیجیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر آدمی بہت سارے گناہ دیکھ رہا ہے، بہت سارے گناہ دیکھ رہا ہے، اور گناہ غالب ہے نیکیوں پر، گناہ کے کام نیکیوں پر کیا ہے؟ غالب ہے، تو مستحب ہے کہ آدمی وہاں سے چلے جائے۔ مستحب ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ مستحب ہے کہ آدمی وہاں سے چلے جائے۔ تو اس کی الگ الگ صورت بنتی ہے کہ کب کہاں کیا کرنا ہے۔ ایک بات یہ کہ ہجرت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بھی لوگوں کی بھی تین قسمیں ہیں، لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، من لا يستطيع الہجرۃ لمرض وعجز ونحو ذلك، کہ ایسا آدمی جو بیماری کی وجہ سے یا کسی بے بسی کی وجہ سے ہجرت کرنے پر قادر نہ رہے، وہ ہجرت پر قادر ہی نہیں ہے، تو اس سے وہ فریضہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس اب وہ طاقت و قوت ہی نہیں رہ گئی۔ دوسرا وہ آدمی من یستطیع الہجرۃ ولا یستطیع ان یقیم شعائر الدین او لا یأمن علی نفس الفتنہ فہذا تجب علی الہجرہ، کہ ایسا آدمی جو ہجرت کرنے پر قادر ہے اور جہاں رہ رہا ہے وہاں اس فتنے کو، کفر کو، بدعت کو قابو کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اب اس پر واجب ہے کہ ہجرت کرے۔ اس پر کیا ہے؟ یہ واجب ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کرے۔ تم برائی کی زد میں آ جاؤ گے، کفر میں یا بدعت میں مبتلا ہو جاؤ گے، طاقت ہے کہ یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ تو چلے جاؤ، تو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ نہیں دیکھیں گے ہم 20 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، 25 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، ایسے علاقے میں نہیں رہا جا سکتا جہاں پر تمہارا اپنا دین ختم ہو جائے، اپنے دین کو تم مٹا بیٹھو، وہاں پر نہیں رہا جا سکتا، وہاں سے تمہیں ہجرت کرنی ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے یستطیع الہجرہ الا انہ یستطیع ان یقیم شعائر دینہ ویأمن علی نفس الفتنہ فہذا تستحب لہ الہجرہ ولا تجب علیہ، کہ آدمی ہجرت کی طاقت رکھتا ہے لیکن یہ بھی طاقت رکھتا ہے کہ یہاں ہمارے علاقے میں جو برائیاں ہیں اس کو میں مٹا دوں، تو اس کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں، وہیں رہے گا اور ان برائیوں کو کنٹرول کرے گا، ان برائیوں کو وہ مٹائے گا، اس کو وہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر یہ ہے کہ میں خود اس کی زد میں آ جاؤں گا تو وہاں سے بھاگے گا، تو وہاں سے اس کو جانا ہے تو اس کو ہجرت کرنی ہے، لیکن اگر وہ خود طاقت و قوت والا ہے اور اس برائی کو مٹا سکتا ہے تو وہ وہیں رہے گا، تو کیا کرے گا؟ وہیں رہے گا، وہاں رہ کر کے وہ اس برائی کو مٹائے گا۔ تو یہ ہجرت کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو ذکر کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حدیث کے اس ٹکڑے کی بابت جو بھی باتیں بتائی گی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔